اجازت دی ہے؟ پھر یہ ایک طرفہ کارروائی کے کیا معنی ہیں؟ کیا حکومت حقیقتاً مسلم دشمن ہی ہے؟ اگر ایسا ہے اور یہ ثابت ہو گیا تو انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں کے ٹی آر اور کے سی آر دونوں کو اس کی سخت ترین نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم تو اپنی جان توڑ کوشش کریں گے، پورے مسلمانوں کو لگائیں گے کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتا ہے اس سے ہمارے کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، بھلے ہی کوئی اور آ جائے ہم کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن ایسوں کو تو ہم آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری ریاست اور اس کے چیف منسٹر اور ان کے فرزند عزیز کے ٹی آر یہ اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے دور حکومت میں پورے ہندوستان میں حالانکہ تعصب کی جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ یو پی کی حکومت ہو یا دوسری جگہ ہو، اتنی مسجدیں شہید نہیں ہوئی جتنی یہاں شہید ہوئی، اور مختلف بہانے سے ہوئی۔ کبھی ایئرپورٹ کا مسئلہ آیا، کبھی سیکریٹریٹ کا مسئلہ آیا، کبھی ہائی وے کا مسئلہ آیا، اور وہ حکومت پر جب پریشر پڑا تو وعدے بھی ہوئے لیکن پورے وعدے وفا نہیں ہوئے۔ اللہ ان کو ہدایت دے وعدے وفا کرنے کی۔ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد ایک کالونی میں ہے، نہ تو یہ کسی ہائی وے پہ آ رہی، نہ کسی سیکریٹریٹ میں آ رہی، نہ کسی ایئرپورٹ پہ آ رہی۔ خواہ مخواہ چند لوگوں کی اعتراض کی وجہ سے اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چل رہا کہ ہمارے جو وزیر بلدی نظم و نسق ہیں کے ٹی آر، جو آگے چل کے پوری ریاست سنبھالنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا بلدیہ پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کی حکومت پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری بات وہاں تک پہنچ رہی ہے تو اگر ان کے اندر کوئی اخلاق ہے اور وہ حکومت اور اس کے نظم و نسق کے تعلق سے کچھ سنجیدہ ہیں تو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے کے ٹی آر کو، کہ وہ رہتے ہوئے حکومت میں ایک اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد ہو چاہے کوئی اور عبادت گاہ ہو، عبادت گاہوں کا تقدس یہ ملک کا مقدر ہے، اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور اس کی یہاں کی قدیم روایات ہمیشہ یہ عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے، چاہے راجہ ہوں چاہے بادشاہ ہوں۔ مغل بادشاہوں کی تاریخ ہے کہ بڑی بڑی مندروں کے لیے انہوں نے جاگیریں وقف کی۔ تو اور آج ہماری حکومت، جو ہمارے کے سی آر صاحب بھی اپنے آپ کو کوئی کم راجہ نہیں سمجھتے، جا کے گولکنڈہ قلعے میں جو ہے وہ جھنڈا لہراتے ہیں، تو یہ راجاؤں کا یا بادشاہوں کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور یہ سیکولر حکمرانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ عبادت گاہوں کو چھیڑا جائے، بلکہ عبادت گاہوں کی حفاظت ہو اور ان کی ضروریات کے لیے زمینیں اور جائیدادیں وقف کی جائیں حکومت کی طرف سے۔ ایک طرف حکومت ائمہ مؤذنین کو وظیفے دینے کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ان کی مسجد ہی شہید کی جا رہی ہے۔ اس پر کے سی آر کو بھی اور کے ٹی آر کو بھی فوراً سخت ایکشن لینا چاہیے کہ بلدیہ میں ایسے کون سے عہدیدار ہیں اور پولیس میں کون سے عہدیدار ہیں جو حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کی چھبی کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلم دشمن حکومت ظاہر ہو، تاکہ جو ہے یا تو خود کے ٹی آر مستعفی ہوں یا نہیں تو یہ جو بلدیہ کا عہدیدار ہے میونسپل کا، جس نے جا کے یہ حرکت کی، اب سنا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حکومت سرے دست فوراً ایکشن میں آئے، پہلے اس کو برخاست نہیں بلکہ معطل کر کے گرفتار کیا جائے اور قانونی چارہ جوئی کی جائے کہ بھئی اتنی بات عام کامن سینس کی ہے کہ ایک مسجد تعمیر ہو رہی، رات رات تو نہیں ہوگی نا، کئی برس سے مسجد تعمیر ہو رہی، اب تک کیا بلدیہ سو رہی تھی اور اچانک رات میں خواب آیا آپ جا کے گرا رہے؟ ارے بھئی اطراف کے پورے کالونی میں کیا گھراں لیگل ہے؟ اس کے خلاف بھی انشاءاللہ ہماری جمعیت کورٹ میں جائے گی باضابطہ، اور کورٹ میں ہم یہ مدعے کو رکھیں گے کہ کیا حکومت اطراف، بھئی پورا حیدرآباد چھوڑ دیجیے آپ، اسی کالونی میں جہاں یہ مسجد ہے کیا اطراف کے گھر بھی قانونی طور پہ بنے ہوئے ہیں، بلدیہ نے اجازت دی ہے؟ پھر یہ ایک طرفہ کارروائی کے کیا معنی ہیں؟ کیا حکومت حقیقتاً مسلم دشمن ہی ہے؟ اگر ایسا ہے اور یہ ثابت ہو گیا تو انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں کے ٹی آر اور کے سی آر دونوں کو اس کی سخت ترین نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم تو اپنی جان توڑ کوشش کریں گے، پورے مسلمانوں کو لگائیں گے کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتا ہے اس سے ہمارے کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، بھلے ہی کوئی اور آ جائے ہم کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن ایسوں کو تو ہم آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال جمعیت کی طرف سے ہم سخت ترین وارننگ دیتے ہیں حکومت کو بھی کہ وہ اس طرح کے فوراً ایکشن لے، ورنہ پھر اس کا بہت برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ بیک ویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بیک ویل
केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।